اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب نے ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ وہ پل ہے جس پر 7 مختلف مقامات آئیں گے اور ان مقامات پر 7 مختلف سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے جواب میں دوسرے سٹاپ یا اسٹیشن کا راستہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام 7 اسٹیشن سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مقام جنت ہوگا، لیکن وہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان 7 اسٹیشنز پر 7 سوالوں کے صحیح جواب دیں گے، اور جو ان سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام ہو گئے تو اسے اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا، جہاں جہنم کی آگ اس کی منتظر ہوگی۔ وہ 7 اسٹیشنز کون سے ہوں گے اور وہ 7 سوالات کون سے ہوں گے، اور سب سے اہم بات، کیا آپ ان سوالوں کے جوابات جانتے ہیں؟ عربی میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط وہ پل یا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرتا ہوا اور بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل سے گزارا جائے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے مطابق آسانی یا پریشانی کے ساتھ پل پر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس پر سے جا کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے بال سے باریک پل خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں وہ بغیر کسی پریشانی کے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستے کو طے کریں گے۔ ان میں سے بعض سوار ہو کر اور دوڑنے کے برابر ہو جائیں گے، بعض گھٹنوں کے بل اور بعض سرین کے بل رینگتے ہوئے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات عجیب معاملات دیکھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ پل صراط کی مسافت آخرت کے سالوں کے حساب سے 3000 سال ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر 7 پل ہیں، اور ہر پل کے درمیان 70 برس کی مسافت جتنا فاصلہ ہے، اور ہر پل تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ اس کے اوپر سے گزرنے والے گروہوں میں سے پہلا گروہ آنکھ جھپکتے ہی گزر جائے گا، دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جس طرح بجلی اچک لے جاتی ہے، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ پرندوں کسی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، پانچواں گروہ گھوڑوں کی طرح دوڑ کر گزر جائے گا، چھٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمیوں کی طرح اسے عبور کرے گا، اور ساتواں گروہ پیدل چلنے والے آدمیوں کی طرح گزر جائے گا۔ ان سب کے علاوہ وہ ایک ایسا گروہ رہ جائے گا جب انہیں گزرنے کے لیے کہا جائے گا، وہ اپنے پاؤں پل صراط پر رکھیں گے مگر ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگیں گے اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں تک پہنچیں گی۔ تب وہ لوگ پیٹ کے بل گھسیٹے چلے جائیں گے، پھر ہاتھوں کے ذریعے پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے، آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی۔ تب آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پیٹ کے بل گھسٹنے لگیں گے یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے۔ عبور کرنے کے بعد دوزخ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے اور کہیں گے، جس اللہ نے دوزخ سے ہمیں پار کرا دیا وہی پاک ذات ہے۔ اس پل کے پہلے اسٹیشن پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کے ان 6 ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا جس میں اللہ پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ جب کوئی ان تمام باتوں میں کامیاب ہوگا تو اسے اگلے اسٹیشن پر بھیجا جائے گا، جب اس سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری پڑھی، یا جن لوگوں نے نمازیں باقاعدگی سے اور صحیح پڑھی ہوں گی وہ ان کے لیے نور بن جائیں گی اور ان کو آگے کا راستہ دکھائیں گی۔ پھر تیسرے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر کرتے تھے وہ اس اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔
پھر چوتھے اسٹیشن پر ان سے روزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، جہاں روزے اور قرآن پاک کی تلاوت ان کی مدد کریں گی۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اسے بخش دے۔ تب اللہ اس انسان کی بخشش کر کے اس کو اگلے اسٹیشن پر بھیج دے گا، جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس اسٹیشن پر کامیابی کے لیے ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہو تو اسے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا چاہیے۔ پھر انسان چھٹے اسٹیشن پر پہنچے گا، جہاں اس سے وضو اور غسل کے متعلق سوال کیا جائے گا، جس کے ذریعے انسان پاک ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی وضو اور غسل کے متعلق آگاہی دی جائے، تاکہ وہ روز قیامت چھٹے اسٹیشن سے کامیاب ہو کر ساتویں اسٹیشن پر پہنچ سکیں، جہاں ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمارے اپنے والدین، ہمارے بڑوں، ہمارے بچوں، ہمسایوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمارے سلوک پر منحصر ہوگا کہ ہم ان سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہو، چوری کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، غیبت کرتا ہو، تو ان لوگوں کا یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے، اور جو اس مرحلے کو پار کر لیں گے وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں ہمارے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ تب وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور جنت میں قدم رکھ کر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔